قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا املکو لنفسی ضرا ولا نفعا، ضر کہتے ہیں نقصان کو، نفعا کہتے ہیں نفع کو۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں ذاتی طور پر اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے۔ بعض لوگوں نے خیانت یہ کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کو لیا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی آخر الزمان ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی نفی کے طور پر اس آیت کو پیش کی، جبکہ ایک بندہ مومن جو حضور سے محبت کرنے والا ہے اس کا ایمان اور نظریہ یہی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی اختیار ہے، جو بھی اللہ نے آپ کو شان دی، چاہے آپ کی وہ شانیں جو شریعت کے معاملات میں اللہ نے آپ کو اختیار عطا فرمائے، یا معجزات کے ظہور میں جو اللہ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے، یا کائنات میں تصرف کے جو اختیارات حضور کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اور کیسے عطا فرمائے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہوں، حدیث کے الفاظ ہیں، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے۔ یہ چھوٹی بات ہے، تو اس میں دل کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ شان دی ہے تو پھر تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ کہا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی نبی یا کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کے مقابلے میں اللہ نہ چاہے تو طاقت کا یا اپنی شان کا اظہار کرے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی شان ہے، اور بہت ساری احادیث، سینکڑوں حدیث سے بلا مبالغہ حضور کی شان و عظمت، حضور کے اختیارات پر کتب احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں۔ لیکن خیانت یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کو صرف ایک حصے کو پڑھا جائے اور یہ کہا جائے کہ قرآن یہ کہتا ہے لا املکو نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور اگلا حصہ جو خود قرآن کہتا ہے الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے۔ تو یہی تو مومنوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جتنا محبوب کو اختیار دیا وہی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی اذن سے ظاہر کرتے ہیں۔ اور ہم اور آپ کون ہیں کہ حضور کے اختیار کو اپنے پیمانوں میں تولنا شروع کر دیں، اپنے ترازو میں تولنا شروع کر دیں؟ حضور کی شان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب رہنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہنے والے صدیق اکبر ہیں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ، ہر مارکے میں، ہر موقع پر، یہاں تک کہ صاحب غار بھی ہیں اور صاحب مزار بھی ہیں۔ مزار میں بھی حضور نے آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرب عطا فرمایا، لیکن صدیق اکبر سے بھی حضور نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ حضور کے اختیارات کو، حضور کے علم کو اپنے ترازو میں اور اپنے پیمانوں میں تولنا شروع کر دیں؟ ایک امتی کا تو کام یہ ہے جو حضور سے واقعتاً محبت کرنے والا ہے کہ جو شان اور جو عظمت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی اور قرآن اور احادیث کے مضامین سے بھرے ہوئے ہیں، تو ان کو کھلے دل سے کشادگی کے ساتھ تسلیم بھی کرے، اس کے ذکر میں اپنے لیے باعث فخر و عظمت بھی سمجھے، اور محبوب کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کے اظہار کو اللہ کی قدرت ہی سمجھے کہ اللہ ہی نے آپ کو یہ عظمت و طاقت عطا فرمائی۔ جب اللہ ہر چاہت پر قادر ہے تو اللہ کی قدرت کو ہم کیسے محدود کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جسے جو شان عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت کا اگلا حصہ بھی غور طلب ہے، الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ نے چاہا۔